دادی اماں کی شخصیت میں کوئی جادو ہے۔ ایسی مقناطیسی شخصیت پائی ہے انہوں نے کہ خاندان بھر کے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دادا ابا بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ہر ایک کو خوش آمدید کہتے اور ہر آنے والے کو اتنی اچھی کمپنی دیتے کہ ہر عمر کے لوگ ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا پسند کرتے۔ ویسے تو میرے ایک چاچو اور ایک پھپھو بھی ہیں، مگر دادی اماں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ دونوں، مطلب میرا کہ دادا ابا اور دادی اماں چاچو کے گھر میں رہنے کے لیے جاتے ہیں مگر جلدی لوٹ آتے ہیں۔ پھپھو کے ہاں کبھی کبھار دن گزارنے کے لیے جاتے ہیں اور بس۔ میری دادی میری بہت اچھی سہیلی ہیں، ماما سے بھی زیادہ۔ ماما سے میں ہر بات شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں بہت غصہ آ جاتا ہے، مگر دادی اماں وہ تو ایسی خوشگوار شخصیت ہے کہ نرم جھونکے کی طرح ٹھنڈی ہوا کی مانند چلتی رہتی ہیں۔ کبھی غصہ نہیں آتا، کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتی۔ کوئی مشورہ مانگو تو ٹھگ سے زبردست مشورہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری سالگرہ پر رات 12 بجتے ہی مبارکباد دینے ہمارے بیڈ روم میں موجود۔ ہماری بیماری ہو یا تکلیف، ساری رات ہمارے سرہانے سے لگی بیٹھی رہتی ہیں۔ پریشانی میں ہمارے آنسو پہنچنے میں سب سے آگے۔ چاقو چوبند اتنی کہ کبھی تھکاوٹ کا لفظ نہیں سنا ان کے منہ سے۔ کھانا اتنے مزے کا بناتی ہیں کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مثال کے طور پر وہ خود جو موجود ہیں۔ اللہ ان کا رحمت و بھرا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ میرا نام انایا ہے، گریجویشن کر چکی ہوں۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بھائی ہیں، طاہر اور طیب۔ دونوں ابھی ابھی کالج میں پہنچے ہیں، ایک سیکنڈ ایئر اور دوسرا فرسٹ ایئر میں ہے۔ میرے بابا ڈاکٹر ہیں اور ماما مکمل طور پر ہاؤس وائف۔ میری منگنی میرے بابا کے دوست قاسم سے 1 سال پہلے ہوئی تھی اور اب 2 ماہ بعد اگست میں میری شادی ہے۔ اتنے گرم موسم کے باوجود ہم ہر روز ہی کسی نہ کسی کام کے لیے بازار جا رہے ہوتے ہیں۔ آج درزی کے پاس جانا تھا مگر ماما کی کوئی بڑی پرانی دوست اور پکی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آ گئیں۔ ماما تو اپنی سہیلی کے ساتھ کبھی ڈرائنگ روم میں تو کبھی لاؤنج میں مصروف ہو گئیں۔ دادی اماں نے خالہ زیتون کے ساتھ مل کر کچن سنبھال لیا۔ ماما اور ان کی سہیلی کے لیے پہلے چائے اور اس کے لوازمات بھیجے، پھر لنچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ چاچا اسلم بڑی دیر تک گاڑی نکالے ہمارا انتظار کرتے رہے، پھر انہوں نے بھی گاڑی گیراج میں کھڑی کر دی۔ اب میں کتنی دیر تک ٹی وی دیکھتی، اٹھ کر دادی اماں کے پاس کچن میں آ گئی۔ ان کا نورانی چہرہ کچن کی گرمی میں تپ رہا تھا۔ ایسا حسن ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا تھا کہ میں کچن میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ انایا، کیا ہوا؟ دادی اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بور ہو رہی ہوں دادی اماں، مجھے بازار جانا ہے، میں صدمے سے بولی۔ اچھا ہی ہوا نا، ورنہ اتنی گرمی میں تم مارکیٹ جاتی تو گرمی لگتی تمہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، انہوں نے محبت بھرے انداز میں مجھے تسلی دی۔ اور جو آپ اتنی گرمی میں کچن میں مصروف ہیں، اب اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت ہی تو ہے نا، اب دیکھو میں نے بھنڈی گوشت کے ساتھ مزیدار کدو کا رائتا بنا لیا ہے، شملہ مرچ اور چکن کے ساتھ ساتھ سلاد بھی بن گیا اور مزیدار لنچ تیار۔ پسند ہے نا تمہیں؟ آج ہم مل کر لنچ کریں گے، ورنہ تم تو اپنی ماما کے ساتھ مارکیٹ چلی جاتی ہو اور میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ مجھے تسلی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آ گئی۔ دادی ماں، آپ کیسے چٹکیوں میں سارے مسئلے حل کر دیتی ہیں؟ میں کہا کرتی ہوں مسئلے حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو اس کی رضا میں راضی ہو جاتی ہوں اور اسی میں سے مثبت پہلو نکال کر پیش کر دیتی ہوں۔ رب راضی تو سب راضی۔ ایسی میٹھی مسکان تھی دادی اماں کے چہرے پر کہ مجھے ہر طرف ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ آمنہ، آمنہ، دادا ابا دادی اماں کو پکارتے ہوئے کچن میں چلے آئے۔ ارے انایا بیٹی بیٹھی ہے یہاں پر، جب ہی میں کہوں آج کچن میں گرمی کیوں نہیں؟ دادا ابا ہنستے ہوئے میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ پکار تو آپ دادی اماں کو رہے تھے، یہاں آ کر بیان بدل لیا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا کریں بچے، سب کے سامنے چاہت کا اظہار نہیں کر سکتے نا۔ جب نئی نئی شادی تھی تو بہانے بہانے سے کچن میں آتے تھے، مگر یہاں آپ موجود ہیں تو پھر کیا کرتے؟ دادا ابا شرارت کے موڈ میں تھے۔ چائے بنا دوں؟ دادی اماں نے دیچکی چولہے پر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، دادا ابا مسکرائے۔ مجھے پتا تھا وہ چائے کا کہنے ہی آئے تھے اور اب مجھے دیکھ کر شرارت کر رہے تھے۔ آمنہ میرے بیڈ روم میں چائے بھجوا دیں، اور ہاں انایا کو اتنی سرد جگہ پر زیادہ دیر نہ بٹھائیں،
ایسا نہ ہو کہ کلفی ہی جم جائے۔ وہ ایک دم اٹھے اور ایسے بھاگے گویا میں ان کے پیچھے بھاگ پڑوں گی۔ دادی اماں بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ دادی اماں اتنی محبت بھری کامیاب زندگی کا راز تو بتا دیں، آخر کیسے اتنے سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں؟ مجھے دادی اماں کی پیار بھری ہنسی کو دیکھ کر انوکھا سوال سوچا۔ چلو بھائی، اب زیتون بی بی سلاد بنا کے روٹیاں پکا لے گی اور ہم دونوں چائے لے کر لاؤنج میں چلے جائیں گے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور دادی اماں نے 3 کپوں میں چائے ڈال کر ٹرے میں رکھ بھی دی۔ دادا ابا کو بیڈ روم میں چائے دے کر میں آتی ہوں۔ چلو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے دادا ابا کے لیے چائے میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کچن کے سینک میں اپنا ہاتھ دھو کر ادھر ہی لٹکے ہوئے تولیے سے ہاتھ پونچھ کر انہوں نے ٹرے اٹھایا تو ہم دونوں کچن سے باہر آ گئے، اور جب دادا ابا کو چائے دے کر میں لاؤنج میں آئی، دادی اماں بڑے مزے سے دونوں پیر صوفے پر رکھے گود میں کشن رکھے میری منتظر تھیں۔ آج میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک تھی لڑکی آمنہ۔ دادی اماں نے مزے سے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہانی شروع کی۔ اس کی شکل صورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں مگر تھوڑی ذہانت اس میں تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی تھی، اسی لیے ساری توجہ اسی کو ملتی تھی۔ صرف پیار ہی نہیں، تربیت بھی، تعلیم بھی صرف دنیاوی نہیں، دینی تعلیم بھی۔ ذہین تو تھی ہی، سو بڑے مزے سے انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر لیا۔ میں چائے پینا بھول کر دادی اماں کی کہانی سن رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کو کہا۔ اس کی شادی اس کے فرسٹ کزن عمر کے ساتھ ہوئی، جو یونیورسٹی کا سب سے لائق فائق پروفیسر تھا۔ دادا ابا، ٹوکنا نہیں، آج صرف سننا ہے، انہوں نے مجھے ٹوکا۔ یونیورسٹی بھر کا چہیتا، والدین کا لاڈلا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا عمر۔ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اور والدین نے زبردستی اس کی شادی کر دی تھی، سو نزلہ سارا گرا آمنہ پر۔ مجھے ابھی شادی کرنے کی نہ خواہش تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اماں ابا اپنے شوق سے تمہیں بیاہ کر لے کر آئے ہیں، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا تم۔ یہ پہلا فقرہ تھا جو عمر نے آمنہ سے کہا تھا۔ تم میرے تایا کی بیٹی ہو، میں نے تمہیں دیکھ رکھا ہے، لہٰذا رونمائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہیں دلہن بنا کر میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے اور تم یہ سمجھ رہی ہو میں تمہیں یہاں بیٹھنے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم چاہو تو یہاں سے ابھی جا سکتی ہو، بہتر ہے اماں کے کمرے میں چلی جاؤ، کیونکہ انہیں بہت شوق تھا تمہیں یہاں لانے کا۔ شادی کی رات جب ہر طرف سکون اور ٹھنڈک برستی ہے، آمنہ کے کمرے میں آگ برس رہی تھی۔ آپ اپنے بیڈ پر سو جائیں، میں یہاں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ چچی جان کو اس وقت جگانا مناسب نہیں، ابھی ابھی تو تھک کر سوئی ہیں۔ آمنہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہو۔ اس دن جتنی دیر عمر نے سوچنے میں لگائی، اتنی دیر میں وہ چپلیں گھسیٹتی ہوئی باتھ روم میں گھس چکی تھی۔ روئی نہیں آمنہ؟ کیوں روتی؟ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، والدین کی مرضی سے سسرال آئی تھی، اور والدین کی خواہش پر عمل کرنے میں کتنی پریشانیاں اس نے جھیلی ہیں، رونا اس بات کا۔ پھر یہ ہوا انایا کے بیڈ عمر کا اور صوفہ آمنہ کا، اور شادی شدہ زندگی شروع۔ 2 دیور اور ایک نند تھی آمنہ سے، سبھی محبت کرنے والے تھے۔ اپنی نند سے آمنہ کی پہلے بھی دوستی تھی، دیوروں سے بھی خوب گاڑی چلتی تھی۔ آمنہ سارا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی، گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی، پروفیسر صاحب جب گھر آتے تو بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی، ہنسی مذاق سب چلتا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا آمنہ نے کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے چھپا لی ہے۔ وہ عمر کو گیٹ تک چھوڑنے جاتی تو وہ گھورتا، کیوں آتی ہو میرے پیچھے؟ ایویں ہی، چاچی جان کو دکھانے کے لیے۔ عمر واپس آتا تو بھاگ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس پکڑتی، عمر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا رہ جاتا، دے دیں چاچا جان دیکھ رہے ہیں۔ وہ عمر کے ہاتھ سے بریف کیس چھین لیتی اور دیکھنے والے سمجھتے دولہا دلہن آپس میں خوش دلی سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں۔ آمنہ نے پہلے دن سے یہ جان لیا تھا عمر ضدی ہے، اس کے ساتھ پہلے ہی زبردستی ہو چکی ہے، اب مزید زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی وہ جان گئی تھی۔ ماں باپ کی محبت میں مجبوراً وہ اسے بیاہ کر لے آیا ہے، گویا ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے، شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ وہ جان گئی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، یہ جانتی تھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، سو اس نے سمت درست رکھی اور چلتی گئی۔ ایک دن انایا پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ چچی جان بیمار تھیں، نہ جانے کیسے انہوں نے کہہ دیا کالے چنے اور سفید چاول کھانے کو دل چاہتا ہے۔ عمر نے آمنہ کو حکم نامہ جاری کر دیا،
اماں کے لیے کالے چنے اور سفید چاول پکا کر لاؤ۔ اب تم کیا جانو کالے چنے کو بننے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ پھر بھی آمنہ دھڑا دھڑ مصروف ہو گئی۔ ادھر کوکر چل رہا تھا تو دوسری طرف چاول پک رہے تھے۔ سخت گرمی تھی کہ عمر کچن میں آ گیا۔ تم سے ابھی تک اماں کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ ان کی یہ خواہش ہی تو پوری کر رہی ہوں، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی نہیں گلتے کالے چنے۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اسے سخت راستوں سے گزرنا جو پڑتا ہے۔ اس روز عمر اپنی ماں کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے ہسپتال لے گیا تھا۔ چچی جان کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی۔ ہسپتال پہنچ کر آمنہ کو فون کیا، اماں کی دوائیاں گھر پر رہ گئی ہیں، وہ لے کر فوراً ہسپتال پہنچو۔ آمنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارا کام چھوڑ چھاڑ کر اماں کی دوائیاں لیں اور گھر کو تالا لگا کر باہر نکل آئی۔ کچھ تھوڑی دور پیدل چلی اور پھر رکشہ مل گیا۔ جلدی سے ہسپتال پہنچ کر دوائیاں ان کے حوالے کیں۔ ابھی سانس بھی بحال نہ ہوئی تھی کہ حکم ملا، میں اماں کو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں لے کر جا رہا ہوں، تم اب گھر جاؤ۔ اس لمحے عنایا آمنہ کو لگا شاید وہ ایک کھلونا ہے یا ایک نوکرانی ہے صرف۔ اسے لگا اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ دل ٹوٹنا تو ہمت والی بات ہوتی ہے نا عنایا؟ آمنہ نے سوچا اگر دل ٹوٹ گیا تو ہمت ٹوٹ جائے گی، اور اگر ہمت ٹوٹ گئی اور والدین کی خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی تو آمنہ چلو گھر چلتے ہیں۔ شکر ہے آمنہ کا گھر تو ہے۔ وہ فٹافٹ پھر پیدل چل پڑی، پھر رکشہ لیا اور گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ عمر تو چچی جان کا الٹرا ساؤنڈ کروا کر واپس آ چکے ہیں۔ آمنہ نے عمر کی ٹیوٹا کرولا کو بڑی محبت سے دیکھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اپنی سست روی پر سب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنی ذمہ داری نبھانے میں مصروف ہو گئی۔ آپ تو یونیورسٹی میں بھی پڑھتی تھی نا؟ میں نہیں، آمنہ، دادی اماں نے ٹوکا۔ آمنہ تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگلش لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری تھی اس کے پاس، ذرا اپنی تعلیم اور اکلوتے پن کا روب نہیں ڈال سکتی تھی، اتنی مظلوم تھی آمنہ۔ اچھا اب آگے سنو کیا ہوا آمنہ کے ساتھ۔ سسرال میں کوئی شادی تھی، تب شادیاں شادی ہال میں بہت کم ہوا کرتی تھیں، زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ آمنہ اس روز بڑا زبردست سا تیار ہوئی تھی، مگر گھر سے نکلنے سے ذرا دیر پہلے اس کی نند اور نندوئی آ گئے۔ نند کے بچے بھی ساتھ تھے، انہوں نے اکٹھے ہی شادی میں جانا تھا۔ اتفاق دیکھو عنایا کہ گاڑی میں آمنہ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بھر بھر کر نکل گئے اور آمنہ کو عمر نے حکم دیا تم رکشے سے آ جانا۔ چچی جان اور چچا جان بولتے ہی رہ گئے، مگر عمر اپنی گاڑی لے کر یہ جا وہ جا۔ آمنہ اتنا اچھا تیار ہوئی تھی، وہ گیٹ کے سامنے کھڑی رہ گئی، روئی نہیں۔ میں پھر بولی کیوں روتی؟ وہ تو تعلیم یافتہ لڑکی تھی، ہمت والی اور بہادر۔ چپ چاپ واپس اندر چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے، زیور بھی ہلکا سا پہنا، میک اپ ہلکا کیا، ہیل والا جوتا چینج کیا اور گھر کو لاک کر کے بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ رکشے میں بیٹھی اور مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، بارات آ چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آمنہ نے چچی جان کو تلاش کر کے انہیں اپنی آمد کا بتایا، کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوا اور سٹیج پر دولہا دلہن کو بٹھا کر لمبی رسمیں جاری ہو گئیں۔ رخصتی رات 1 بجے ہوئی۔ اس کے بعد سب گھر والے واپس گھر آ گئے۔ آمنہ کو پتہ تھا اسے اکیلے ہی آنا ہے۔ رات کا وہ پہر، اکیلی لڑکی اور سنسان سڑک، آمنہ کے بدن میں مارے خوف کے سنسنی سی پھیل گئی، مگر کیا کرتی؟ گھر کے اندر سے اپنی چادر لے کر باہر آئی تو پنڈال اجڑا ہوا تھا، لوگ جا چکے تھے، عمر بھی۔ شامیانے میں برتن سمیٹنے والے لوگ برتن سمیٹ رہے تھے اور آمنہ ذرا سا اندھیرا پا کر الگ تھلگ کھڑی سوچ رہی تھی اگر اس وقت رکشہ نہ ملا تو کیا کرے گی۔ اس نے بس تھوڑا سا سوچا اور ہمت مردہ مدد خدا کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتی باہر سڑک پر آ گئی۔ روشنیوں سے بچتے بچاتے بہت آہستہ رفتار میں وہ گھر کی جانب چل پڑی۔ دور دور تک کسی سواری کے ملنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک چلی، دور سے اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی، وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ گاڑی بڑی تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ سڑک پر چل کر اس کو لگا اب اس کے سامنے ایک ٹیوٹا کرولا کھڑی تھی، عمر کی۔ آمنہ وہیں رک گئی، اسے لگا اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے، عمر اسے لینے آیا ہے، مگر وہ تو اسے شادی والے گھر میں ڈھونڈے گا، اب کیا کریں؟ واپس جانے کی اب ہمت نہیں تھی
اور سڑک پر کھڑی ہو کر عمر کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتہ وہ کیوں واپس آیا ہے، اور پھر وہ چل پڑی، یہ سوچ کر کہ عمر کی وجہ سے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ 2:30 بج چکے تھے، اب اور کتنی دیر رکتی، بس چلتی ہی گئی۔ نہ جانے عمر کدھر گیا، اور نہ جانے آمنہ کتنی دیر تک چلتی رہی، اور پھر اسے ایک رکشہ مل گیا۔ تمہیں پتہ ہے انایا، 2:30 بجے رات کو ایک لڑکی اکیلے رکشے میں بیٹھے تو دل کتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، جسم میں کتنی سنسنی ہوتی ہے، انسان ڈر رہا ہوتا ہے، لب کتنے خشک ہوتے ہیں اور آنکھیں کتنی گیلی ہوتی ہیں۔ میں نے خوف کے مارے دادی اماں کے چہرے کو دیکھا، ان کا جسم بھی لرز رہا تھا، آنکھیں انہوں نے شدت سے بند رکھی ہوئی تھیں۔ آمنہ نے بھی اس رات یہ تجربہ کیا، اور بس یہ آخری کسوٹی اس کے صبر کو پرکھنے کی تھی۔ اور رکشے سے اتری تو عمر گیٹ کھولے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آمنہ، آمنہ! وہ ایک دم سیدھا ہوا اور رکشے کے مڑنے کا انتظار کیے بغیر آمنہ کی طرف دوڑ پڑا۔ آمنہ کے دل کو ڈھارس تو ملی، مگر تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ اکیلی ہے۔ سائیڈ سے ہو کر عمر کی بےتابی کو نظر انداز کر کے وہ کھلے گیٹ سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ عمر بھی گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے چلایا۔ سانس بحال کر کے کپڑے چینج کیے، وضو کیا اور بیڈ روم میں آ کر اپنے صوفے پر گر گئی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا انایا؟ کیا ہوا؟ میں نے دادی اماں کا اکیلا پن محسوس کرتے ہوئے انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کا نرم اور ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ ایک ٹرے میں 2 کپ چائے، آمنہ کے پسندیدہ بسکٹ اور سرخ گلاب کا ایک پھول رکھے، عمر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ چائے پی لو آمنہ، تم تھک گئی ہوگی۔ عمر نے چینی گھولتے ہوئے چائے کا کپ آمنہ کی طرف بڑھا دیا۔ آمنہ نے بغیر کچھ بولے پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ عمر نے گلاب کا پھول آمنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے رک رک کر کہا، مجھے معاف کر دو آمنہ، میں شادی کے 10 سالوں میں جو بات محسوس نہیں کر سکا، وہ مجھے ان 2 گھنٹوں میں سمجھ آ گئی۔ میں شرمندہ ہوں، بے حد شرمندہ۔ میں نے اپنی ضد کی آڑ میں تمہیں بہت تنگ کیا، تم نے کبھی شکایت بھی نہیں کی، لیکن آج جب تمہیں اکیلا چھوڑ کر نکلا ہوں تو یوں لگا جیسے جان نکل گئی ہو، مجھے یوں لگا جیسے میرا اپنا آپ کھو گیا ہو۔ مجھے ابھی اسی وقت اعتراف کرنا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ آمنہ سانس روکے ایک ہاتھ میں پھول دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے عمر کی بات سن رہی تھی۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی۔ عمر چائے پینے لگا اور آمنہ جائے نماز بچھا کر اپنے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ اس روشن صبح میں وہ بہت روئی۔ آمنہ دنیا والوں کے سامنے نہیں، اپنے پروردگار کے سامنے شکوہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے، عمر کو نیچا دکھانے پر نہیں بلکہ اللہ سے اپنی ریاضت کا صلہ پانے پر روئی۔ دادی خاموش ہو گئیں۔ تم نے کبھی وہ محاورہ سنا ہے انایا، دلہن وہ ہے جو پیا من بھائے؟ جی ہاں، ہزاروں دفعہ۔ بس کیا تھا، وہ جب تک عمر کے دل سے دور تھی، دنیا بھر کی چاہت کے باوجود تنہا تھی، اور جب عمر کا پیار ملا تو سب کچھ مل گیا، خوشیاں بھی ملیں، چاہت بھی ملی، اولاد بھی ملی، عمر کی صورت میں ایک سچا ساتھی بھی مل گیا۔ اور پھر جو آمنہ نے اپنی تعلیم اور تربیت سے گل کھلائے تو انہوں نے گلستان مہکا دیا، اور تم اب سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ آپ نے دادا ابا سے پوچھا نہیں وہ کیسے ایک دم آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے؟ ارے مجھے آم کھانے تھے نا، پیڑ گن کر کیا کرتی؟ کیسی لگی آمنہ کی کہانی؟ بہت اچھی۔ میں نے یہ کہانی تمہیں مزہ لینے کے لیے نہیں سنائی، پھر اس لیے سنائی کہ تم اپنی تعلیم اور تربیت کا صحیح استعمال جان لو۔ اپنے ساتھی کو اپنے سامنے جھکا لینا کوئی کامیابی نہیں، اس کے منہ سے نہیں، اس کے انگ انگ سے اپنی چاہت کا اظہار کروا لینا عورت کی اصل کامیابی ہے۔ حسن سیرت ہی اصل حسن ہے، جس کو صرف تعلیم اور تربیت سے نکھار حاصل ہوتا ہے۔ آمنہ کو اس کے پیار کا پیار مل گیا، اس کے پیا کی محبت مل گئی۔